بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر صاحب المدارك بعد هذه الأقسام الأربع معنى الإنساء أن يذهب بحفظها عن القلوب، وهكذا قال القاضي البيضاوي بعد بيان الأقسام الثلاثة الأول إلى آخر. اس سے پہلے سبق میں صاحب کتاب نے نسخ کی 4 قسموں کا ذکر کیا۔ پہلی قسم تو یہ تھی کہ تلاوت بھی منسوخ ہو اور حکم بھی منسوخ ہو، اور دوسری صورت یہ تھی کہ تلاوت صرف منسوخ ہو، حکم منسوخ نہ ہو، اور تیسری صورت یہ تھی کہ حکم منسوخ ہو، تلاوت منسوخ نہ ہو، جبکہ چوتھی صورت یہ تھی کہ وہ وصف منسوخ ہو، حکم میں کسی حکم میں وصف منسوخ ہو، اور اس کو مثال کے طور پر سمجھایا جیسے کہ مطلق کو مقید کر دیا جائے، تو گویا کہ وصف اطلاق کو ختم کر دیا گیا مقید کرنے کے ذریعے، تو اس کو ہمارے نزدیک نسخ کہا جاتا ہے، جبکہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس کو نسخ نہیں کہا جاتا ہے، وہ اس قسم کو، یہ چوتھی والی قسم کو بیان کہتے ہیں، نسخ نہیں کہتے۔ یہ 4 قسمیں اس سے پہلے سبق میں صاحب کتاب نے نسخ کی ذکر کی، تو گفتگو اس آیت کریمہ پر چل رہی تھی، ما ننسخ من آیت او ننسہا، تو ننسخ کا ذکر تھا اور آگے ننسہا کا ذکر تھا۔ ننسہا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، باب افعال فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، باب افعال سے انسا ینسی انسا، اس کا معنی ہوتا ہے بھلانا۔ تو چونکہ نسخ پر گفتگو ہو گئی، نسخ کی قسمیں بھی صاحب کتاب نے بیان کر دی، اب آگے صاحب کتاب انسا کا معنی بیان کر رہے ہیں، اور انسا کا معنی بیان کرنے میں تھوڑا اختلاف ہے، کسی نے انسا کا معنی کچھ بتایا، کسی نے انسا کا معنی کچھ بتایا۔ صاحب تفسیر انہی اقوال کو ذکر کریں گے کہ صاحب مدارک نے انسا کا مطلب یہ بتایا، قاضی بیضاوی نے انسا کا مطلب یہ بتایا، پھر صاحب کتاب یہ بھی بتائیں گے کہ ان لوگوں کے قول سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسا اور نسخ کے درمیان فرق کیسے کریں گے ہم، نسخ اور انسا کے درمیان کیا فرق ہوگا۔ صاحب کتاب آج کے اس سبق میں ان باتوں کا ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات کہ انسا کا معنی کیا ہے، تو صاحب مدارک نے نسخ کی 4 قسمیں بیان کرنے کے بعد انسا کا معنی بتایا کہ انسا کا مطلب ہوتا ہے کسی آیت کا انسا کرنا، اس آیت کو دلوں سے اس کے حفظ کو ختم کر دینا ہے، اس کے حفظ جو دل میں وہ یاد تھیں، دل میں جو محفوظ تھیں، اس کے حفظ کو ختم کر دینا، یہ انسا ہے۔ قاضی بیضاوی علیہ رحمت والرضوان نے بھی انسا کا معنی یہی بتایا، بس فرق یہ ہے کہ صاحب مدارک نے نسخ کی 4 قسمیں بیان کرنے کے بعد انسا کا معنی بتایا، اور قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ نے نسخ کی 4 قسمیں نہیں ذکر کی، بلکہ نسخ کی پہلی 3 قسمیں ذکر کی، اور آخری قسم جو احناف کے نزدیک نسخ ہے اور شوافع کے نزدیک بیان ہے، اس کو قاضی بیضاوی نے ذکر نہیں کیا۔ تو نسخ کی 3 قسموں کو ذکر کرنے کے بعد انسا کا معنی یہی بتایا جو صاحب مدارک کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا۔ تو صاحب کتاب سب سے پہلے انسا کا معنی قاضی بیضاوی اور صاحب مدارک کے
لفظوں میں بیان فرماتے ہیں وَذَكَرَ صاحب المدارک بعد هذه الاقسام الاربع، ان چار قسموں کو ان چار قسموں کے بعد صاحب مدارک نے ذکر کیا معنی الانساء، انسا کا معنی ذکر کیا. کیا ذکر کیا؟ ان یذهب بحفظها عن القلوب. انسا کا معنی ہے آیت کو دل سے، آیت کے حفظ کو دل سے لے جانا، یعنی دل میں جو آیت محفوظ تھی اس کے حفظ کو ختم کر دینا، یہ ہے انسا، یعنی جس کو ہے بھلوا دینا. وَهَكَذَا قال القاضی البیضاوی، اسی طریقے سے قاضی بیضاوی نے بھی انسا کا معنی بتایا اور کہا، اسی طریقے سے قاضی بیضاوی نے بھی کہا. بعد بیان الاقسام الثلاثۃ الاول، پہلی تین قسموں کو بیان کرنے کے بعد، یعنی نسخ کی تین قسمیں قاضی بیضاوی نے ذکر کی ہیں، اور جو مختلف فی قسم ہے چوتھی، اس کو قاضی بیضاوی نے ذکر نہیں کیا. تو نسخ کی پہلی تین قسموں کو ذکر کرنے کے بعد قاضی بیضاوی علیہ الرحمٰ نے انسا کا معنی وہی ذکر کیا جو کہ صاحب مدارک نے ذکر کیا. اب صاحب مدارک نے اور قاضی بیضاوی نے جو انسا کا معنی ذکر کیا، اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نسخ، یعنی ان دونوں حضرات کے قول سے نسخ اور انسا کے درمیان یہ فرق سمجھ میں آیا کہ نسخ کے اندر دل سے ختم کر دینا، حفظ کو ختم کر دینا، دلوں میں جو محفوظ ہے اس کو ختم کر دینا، یہ نسخ کے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن انسا میں دلوں سے اس کے حفظ کو ختم کر دینا یہ انسا میں ضروری ہے. تو دونوں کے درمیان یہ فرق ہوا کہ نسخ میں دل سے اس کے حفظ کو نکال دینا یہ نسخ میں ضروری نہیں ہے، نسخ میں نہیں ہوتا ہے. انسا کے اندر دل سے بالکل ختم کر دینا پایا جاتا ہے. یہ فرق ہوا نسخ اور انسا کے درمیان، ان دونوں حضرات کے بقول. صاحب تفسیر فرماتے ہیں وَيُفْهَمُ مِنْهُمَا، ان دونوں حضرات کے قول سے معلوم ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کیا؟ ان الانساء یشترط فیہ نسیان المنسوخ والنسخ، نسیان المنسوخ، کہ انسا کے اندر شرط ہے منسوخ کا بھول جانا، منسوخ کا دل سے بالکل نکل جانا، یہ شرط ہے انسا میں. والنسخ لم یشترط فیہ ذالک، اور نسخ کے اندر یہ چیز شرط نہیں ہے، نسخ کے اندر یہ چیز شرط نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ وہ بعضهم، یہ تو قاضی بیضاوی اور صاحب مدارک کا قول ذکر کیا، جن کے قولوں سے معلوم یہ ہوا کہ نسخ اور انسا کے درمیان فرق یہ ہے کہ نسخ کے اندر نسیان شرط ہے اور انسا کے اندر منسوخ کا نسیان شرط. وہ نسخ کے اندر نسیان شرط نہیں ہے اور انسا کے اندر نسیان شرط ہے. یہ سمجھ میں آیا؟ ایک اور قول ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں بعضهم حمل النسخ على ازالة الحكم من غیر اللفظ او الحكم مع اللفظ والانساء ازالة اللفظ فقط، ثبت الحكم او لم يثبت الحكم. ایک قول اور ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے نسخ کو محمول کیا ہے، بعضهم حمل النسخ على ازالة الحكم. اس بعض لوگوں کے اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے نسخ کو حکم کے ختم کرنے کے ساتھ مختص کیا ہے، یعنی نسخ متعلق ہوتا ہے حکم سے اور انسا متعلق ہوتا ہے لفظ سے. یہ فرق کیا ہے بعض لوگوں نے. نسخ متعلق ہوتا ہے حکم سے، یعنی حکم کو ختم کر دینا، حکم کو زائل کر دینا، چاہے لفظ کے ساتھ زائل کرنا حکم کو یا لفظ کے بغیر زائل کرنا، لیکن حکم کو زائل کر دینا یہ ہے نسخ.
اور انسا وہ لفظ کو زائل کر دینا، خواہ حکم ثابت رہے یا حکم ثابت نہ رہے. یعنی نسخ کا تعلق مانا ہے حکم سے، اور انسا کا تعلق مانا ہے لفظ سے. یہ فرق ہے، بعض لوگوں نے یہ فرق کیا. فرماتے ہیں بعضهم حمل النسخ على ازالت الحکم من غیر اللفظ او الحکم مع اللفظ. بعض لوگوں نے نسخ کو محمول کیا ہے حکم کو زائل کر دینے پر، علی ازالت الحکم، دیکھو حکم کے ساتھ خاص کر دیا نا، حکم کو زائل کرنے پر، من غیر اللفظ بغیر لفظ کے، اب الحکم مع اللفظ یا حکم مع اللفظ کے، یعنی حکم کو بھی زائل کر دیا جائے اور ساتھ میں لفظ کو بھی زائل کر دیا جائے. لیکن حکم کو زائل کر دینا یہ ہے نسخ، چاہے لفظ زائل ہو یا لفظ زائل نہ ہو. تو نسخ کو خاص کر دیا حکم کے ساتھ، ازالت الحکم. ٹھیک ہے. والانسا ازالت اللفظ، اور انسا بھلا دینا، انسا یہ اس کو محمول کیا ہے علی ازالت اللفظ، لفظ کے ازالہ کرنے پر، یعنی لفظ کو زائل کر دینا، صرف لفظ کو زائل کر دینا، چاہے حکم زائل ہو یا حکم زائل نہ ہو. حکم زائل اگر ہو جائے تو حکم ثابت نہیں ہوا، اور حکم زائل نہ ہو تو گویا کہ حکم ثابت رہا. وہی فرماتے ہیں والانسا ازالت اللفظ یا والانسا ازالت اللفظ، اور انسا کو محمول کیا ہے ازالت اللفظ پر فقط، ثبت الحکم اور لم یثبت الحکم، خواہ حکم ثابت رہے یا حکم ثابت نہ رہے. تو دو قول ہو گئے اب تک، انسا اور نسخ کے درمیان فرق کے دو قول ہو گئے، ایک تو قاضی بیضاوی اور صاحب مدارک کا، اور ایک قول یہ، دو قول ہو گئے. تیسرا قول وبعضهم على ان النسخ لا يكون الا في الامر والنهي دون الخبر. تیسرا قول یہ ہے کہ نسخ اور انسا کے درمیان یہ فرق ہے کہ نسخ امر اور نہی میں ہوتا ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نسخ کس میں ہوتا ہے؟ امر اور نہیں میں، یعنی جس آیت کریمہ میں کسی چیز کا حکم دیا گیا یا کسی چیز سے منع کیا گیا تو نسخ اسی میں ہوگا. اگر کسی آیت کریمہ میں کوئی خبر دی گئی ہے تو خبر جس آیت کریمہ میں دی گئی اس کا نسخ نہیں ہوگا. تو ان حضرات نے نسخ کو خاص کیا امر و نہیں کے ساتھ، اور اخبار میں یعنی خبر دینے میں اس کے اندر نسخ کو نہیں مانا، اور انسا کو انہوں نے عام مانا اور کہا کہ انسا عام ہے، وہ امر میں بھی ہوگا، نہیں میں بھی ہوگا، اور اخبار میں بھی ہوگا. یعنی ان کے نزدیک نسخ خاص ہے اور انسا عام ہے. انسا تینوں کے اندر ہوگا اور نسخ صرف اور صرف دو میں ہوگا، یعنی امر اور نہیں میں ہوگا، اور انسا امر و نہیں اور اخبار تینوں میں ہوگا. بعض حضرات نے دونوں کے درمیان یہ عموم اور خصوص کی نسبت بتائی کہ نسخ خاص ہے اور انسا عام ہے، تینوں کو عام ہے انسا. فرماتے ہیں وبعضهم علی، بعض لوگوں نے اس بات پر محمول کیا کہ ان النسخ لا يكون الا في الامر والنهي، کہ نسخ نہیں ہوتا ہے مگر امر اور نہیں میں، دون الخبر، خبر میں نہیں، خبر میں نہیں ہوتا ہے. والانسا يكون في الاخبار، انسا اخبار میں بھی ہوتا ہے، وفل، یا اخبار کا مطلب خبروں میں بھی ہوتا ہے، یا اس کو اخبار بھی پڑھ سکتے ہو کہ خبر دینے، اخبار میں بھی ہوتا ہے انسا، وفل امر، اور امر میں بھی ہوتا ہے، والنہی، اور نہیں میں بھی ہوتا ہے، جمیعات سب کے اندر. یعنی انسا سب میں ہوتا ہے جبکہ نسخ دو میں ہوتا ہے. لیکن نہ معنی ہو فی الخبر، لیکن کہہ رہے ہیں انسا جو خبر میں ہوتا ہے اس کا مطلب ہے لا یزول و انزال اللفظ، لیکن نہ معنی ہو فی الخبر لا یزول. کہہ رہے ہیں کہ خبر کے اندر جو انسا ہوتا ہے وہاں پر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس خبر کے اندر اس کا معنی زائل نہیں ہوتا ہے، وَإِن زَالَ اللفظ، اگرچہ لفظ زائل ہو گیا ہو، معنی زائل نہیں ہوگا. تو یہ فرق بعض لوگوں نے یہ بتایا. تو تین قول ہو گئے نا. صاحب کتاب فرماتے ہا کذا افادہ بعض محشل بابی،
اسی طریقے سے اسی بات کا افادہ کیا ہے بیضاوی کے بعض محشی نے، بعض حاشیہ نگاروں نے اسی بات کا افادہ کیا ہے کہ بیضاوی کے حاشیہ نگاروں نے بھی بعض نے یہی بات بتائی ہے، جو یہ آخر میں ہم نے تیسرا قول ذکر کیا تھا۔ صاحب کتاب وقد اجمل فی ذالک صاحب الکشاف، یہاں سے صاحب کشاف کا قول ذکر کرتے ہیں۔ صاحب کشاف کا کہنا یہ ہے، صاحب کشاف علامہ جار اللہ زمخشری معتزلی، علامہ جار اللہ زمخشری معتزلی نے یہ کہا کہ آیت کے منسوخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کو زائل کر دینا اور اس کے بدلے میں اس کی جگہ پر دوسری آیت لے آنا، بدلے میں لے آنا، یہ انہوں نے کہا کہ نسخ کا مطلب یہ ہے، اور انسا کا مطلب یہ کہا، یہ بتایا کہ دلوں سے آیت کا حفظ بالکل ختم کر دینا۔ یہ صاحب کشاف نے، علامہ جار اللہ زمخشری نے بتایا کہ نسخ کو انہوں نے خاص کیا اس بات سے کہ آیت کریمہ کو زائل کر دینا، اس کی جگہ پر دوسرا لے آنا، اور انسا کا مطلب یہ بتایا کہ دلوں سے اس کے حفظ کو ختم کر دینا۔ بڑے اختصار کے ساتھ انہوں نے بتایا۔ فرماتے ہیں وقد اجمل فی ذالک صاحب الکشاف، اس سلسلے میں صاحب کشاف نے بڑی مجمل بات کہی، اجمال کے ساتھ کہا، ایسو قالا کہ انہوں نے کہا، اولن، انہوں نے اولن کہا کیا، ونسخ الآیہ، آیت کا منسوخ ہونا، اس کا مطلب ہے ازالتھا، اس آیت کو زائل کر دینا، بے ابدال اخری مکانہا، دوسری آیت کو اس کی جگہ پر بدلے میں لانے کے ساتھ۔ ثم قالا، پہلے تو یہ کہا، پھر اس کے بعد کہا کیا، والانسا، اور انسا کہتے ہیں، ان یذهب بحفظها عن القلوب، آیت کے حفظ کو دلوں سے اٹھا لینا، ختم کر دینا، یہ انسا ہے۔ والمعنی، اور انسا کا یہ معنی بتانے کے بعد انہوں نے بتایا والمعنی، مطلب یہ ہے، ان کل آیت نذهب بها على ما توجبه المصلحة من ازالة لفظها وحكمها معا، اور من ازالة احدهما الى بدل او غیر بدل، نأتی بآیت خیر منها للعباد۔ پھر اس کے بعد مطلب بتایا کہ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کا کہ ما ننسخ من آیت اور ننسها، اس آیت کریمہ کا پھر مطلب بتایا کیا، کہ مطلب یہ ہے ان کل آیت، کہ ہر آیت نذهب بها، جس کو ہم ختم کرتے ہیں، لے جاتے ہیں، اللہ اس کے مطابق ما توجب المصلحہ، مصلحت جس کو واجب کرے، من ازالت لفظها، کیا لے جاتے ہیں آیت کو، یعنی لفظ، آیت کے لفظوں کو زائل کر دینا، وحکمها، اور لفظ آیت کے حکم کو زائل کر دینا، معاً دونوں کو ایک ساتھ، یعنی لفظ اور حکم دونوں کو ایک ساتھ زائل کر دینا، یہ بھی ہم کرتے ہیں۔ اور من ازالت احدہما، یا دونوں میں سے کسی ایک کو زائل کر دیتے ہیں، یعنی صرف آیت کے لفظوں کو زائل کر دیا، حکم کو باقی رکھا، یا حکم کو زائل کر دیا، لفظ کو باقی رکھا، الا بدل، بدل کے ساتھ، اور غیر بدل، یا بغیر بدل کے، ٹھیک ہے۔ نہ آتی، جب ہم کسی آیت کو اس طریقے پر لے کر جاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، نہ آتی بے آیت خیر منہا للعباد، تو ایک دوسری آیت ہم اس سے بہتر بندوں کے لیے لے آتے ہیں، بندوں کے لیے اس سے بہتر جو آیت ہو وہ ہم لے کر آتے ہیں، اس سے بہتر ہونے کا مطلب وہی ثواب میں بہتر، اے بے آیتن، ایسی آیت لے کر آتے ہیں، العمل بها اکثر للثواب، جس پر عمل کرنا ثواب کے لیے زیادہ ہو، او مثلها، یا اسی کے مثل ثواب ہو اس میں۔ ہذا کلام، یہ صاحب کشاف کا مکمل کلام ہوا۔ اب صاحب تفسیر نے یہ چند اقوال ذکر کیے، اور چند اقوال سے
آپ کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ نسخ اور انسا کے درمیان کیا فرق ہے، کسی نے کچھ فرق بتایا، کسی نے کچھ فرق بتایا۔ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نسخ کی تعریف کچھ نے الگ کی اور انسا کی تعریف کچھ اور کی۔ نسخ اور انسا کے درمیان ایسے فرق واضح کیا۔ اب صاحب تفسیر ان اقوال کو ذکر کرنے کے بعد ایک بات ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ نسخ اور انسا دونوں الگ الگ آپ نے سمجھے ماقبل والے الفاظ سے، ماقبل والی تعریفات سے، ماقبل والے اقوال سے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جس آیت کو بھلا دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا حکم بھی ختم کر دیا، بالکل تلاوت بھی ختم کر دی گئی، یہ تو مطلب ہوا نا، بھلا دیا گیا، بالکل دلوں سے اس کے حفظ کو نکال دیا گیا۔ جہاں پر حکم بھی نکال دیا گیا، تلاوت بھی نکال دی گئی، تو پھر اس کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جب پتہ نہیں چلے گا تو اسی کو جس کو بھلا دیا گیا ہے، جس کو ہم منسی کہیں یا جس کو اس میں مفعول بنا کر منسا کہیں، انسا سے جو بھلا دیا گیا بالکل، اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جب پتہ نہیں چلے گا تو اسی لیے اہل اصول نے منسا کا بالکل ذکر نہیں کیا ہے اپنی کتابوں میں۔ فرماتے ہیں وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم کہیں گے ان اہل الاصول، اہل اصول نے لم یذکروا المنسا اصلا، بھلائے ہوئے کو، منسا کو بالکل ذکر نہیں کیا ہے، کیونکہ اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جب آیت بھی دل سے نکل گئی، بھلا دی گئی، حکم بھی بھلا دیا گیا، سب کچھ نکل گیا بالکل، تو اس کا جب پتہ ہی نہیں چلے گا تو اس کا ذکر بھی کیسے کیا جائے، اس کو مثال میں پیش کیسے کیا جائے۔ اسی لیے لم یذکر المنسا اصلا، منسا کا بالکل ذکر نہیں کیا ہے۔ وَإِنَّ مَنْسُوخَ التِّلَاوَةِ وَالْحُكْمِ جَمِيعًا، ایسے ہی کوئی اگر آیت کریمہ منسوخ کی گئی ہے تو منسوخ کی ایک قسم یہ بھی تھی کہ آیت بھی تلاوت بھی منسوخ ہو اور حکم بھی منسوخ ہو۔ تو بیٹا تلاوت بھی اگر منسوخ ہو گئی، حکم بھی منسوخ ہو گیا، دونوں منسوخ ہو گئے، تو نہ تلاوت رہی نہ حکم رہا، دونوں جب ختم ہو گئے تو اس کی بھی مثال کہاں سے ملے گی؟ کوئی مثال بھی نہیں مل پائے گی۔ اسی لیے اہل اصول نے منسوخ التلاوہ اور منسوخ الحکم دونوں جو منسوخ ہو جائیں اس کی بھی کوئی مثال اہل اصول نے نہیں پائی، اس لیے اس کا بھی ذکر نہیں کیا۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں اسی لیے ان کا ہم بھی ذکر نہیں کریں گے۔ فرماتے ہیں ان منسوخ التلاوۃ والحکم جمیعا، تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوں، لم نجد لہو مثالا، ہم نے اس کی کوئی مثال نہیں پائی، ولم نذکرہ، اور ہم نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ فَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ مِمَّا يُذْهَبُ مِنَ الْقُلُوبِ، تو کہتے ہیں کہ جب منسوخ التلاوت بھی ہے، منسوخ الحکم بھی ہے، اور اس کی کوئی مثال ہمیں مل نہیں رہی ہے، ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے، تو اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ ان یکون ذالک مما یذهب من القلوب، کہ یہ ان میں سے ہو جو دلوں سے بالکل نکال دیا گیا، اور جب بالکل نکال دیا گیا تو وہ منسوخ جو منسوخ التلاوت بھی ہے، منسوخ الحکم بھی ہے، وہ دلوں سے بالکل نکال دیا گیا، تو یہ تو ویسے ہی ہو گیا جیسے کہ منسا ہو، تو یہ تو منسا ہی میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی دل سے نکال دیا جاتا ہے۔ فرماتے فَيَدْخُلُ فِي الْمُنسا، تو یہ منسا میں داخل ہوگا، اور جب منسا میں داخل ہو گیا تو پھر الگ الگ ان قسموں کو ذکر کرنا اور منسا کو الگ ذکر کرنا، یا یہ کہہ لو کہ اس والی صورت میں نسخ اور انسا دونوں ایک ساتھ پا لیے گئے، تو پھر نسخ سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں تو اب ایسی صورت میں آیت کریمہ میں تو دونوں کا ذکر ہے، ما ننسخ من آیت، ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو نسخ کا بھی ذکر ہے، اور ننسیہا، یا ہم
بھلا دیتے ہیں، تو انسا کا بھی ذکر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب دونوں میں فرق کرنا حالانکہ ایک صورت میں منسا اور منسوخ دونوں ایک ساتھ جمع ہو جا رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اب ایسی صورت میں نسخ سے مراد وہ والی 3 صورتیں ہوں گی جو کہ جہاں پر صرف تلاوت منسوخ ہو یا صرف حکم منسوخ ہو، ٹھیک ہے، وہ والی صورتیں مراد ہوں گی، یا وہی کہ جو وصف والی صورت ہم نے بتائی تھی جس میں اختلاف تھا، وہ والی صورتیں نسخ میں شامل ہوں گی، اور جو منسوخ التلاوت ہو، منسوخ الحکم بھی ہو ساتھ میں، یا یہ کہ دلوں سے بالکل بھلا دیا گیا ہو، تو یہ والی دونوں صورتیں یہ انسا میں شامل ہوں گی۔ تو آیت کریمہ میں ما ننسخ من آیتن میں اس سے مراد پہلی والی 3 صورتیں ہیں، اور ننسیہا سے مراد یہ والی صورت ہے، یعنی منسوخ التلاوت اور منسوخ الحکم دونوں ہوں، تو یہ والی اس میں داخل ہوگی، تو انسا سے یہ مراد ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں فَيَدْخُلُ فِي الْمُنْسَى، تو یہ منسا میں داخل ہو جائے گا، فَيَكُونُ الْمُرَاد مِنْ قَوْلِهِ، تو اللہ تعالیٰ کے قول ننسخ سے مراد منسوخ احدہما فقط، وہ منسوخ ہے جو دونوں میں سے کوئی ایک منسوخ ہو، یا تو صرف تلاوت منسوخ ہو یا صرف حکم منسوخ ہو، وہ مراد ہے اس سے۔ وَمِنْ قَوْلِهِ، اور ننسیہا، اور اللہ کے فرمان، اور ننسیہا سے مراد منسوخ التلاوت والحکم جمیعا، تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوں وہ مراد ہے۔ جب دونوں یہ اس سے مراد ہے تو پھر نسخ کے اندر بھی تو یہ چیز پائی جاتی ہے، تو الگ سے ننسیہا کو لانے کی ضرورت ہی نہیں رہی، پھر ما ننسخ ہی میں وہ شامل ہو جاتا۔ تو فرماتے کہ ما ننسخ میں شامل تو ہو جاتا، لیکن پھر بھی انسا کا الگ سے ذکر کیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسا کے اندر تلاوت بھی ختم ہو جاتی ہے اور حکم بھی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ نسخ میں صرف تلاوت ختم ہوئی یا صرف حکم ختم ہوا، تو ختم ہونے میں کون کامل ہے؟ تو ختم ہونے میں یہی کامل ہے کیا کہ تلاوت بھی ختم ہو جائے اور حکم بھی ختم ہو جائے، تو ختم ہونے میں یہی کامل ہے، یہی والی صورت کامل ہے۔ تو ایک کے اندر حکم کو ختم کرنا اور تلاوت کو ختم کرنا بدرجہ کمال پایا جا رہا ہے، تو جس کے اندر بدرجہ کمال پایا جا رہا ہے اس کو بعد میں کمال کی بنا پر اس کو الگ سے ذکر کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَعَادَهَا، اللہ تعالیٰ نے انسا کا اعادہ فرمایا، دوبارہ سے اس کا ذکر کیا، مع دخولہ فی المنسوخ، حالانکہ وہ منسوخ میں داخل ہے۔ کیوں الگ سے ذکر کیا اسے؟ اظہارا لکمالہ فی النسخ، نسخ میں اس کے کمال کو ظاہر کرنے کے لیے، حیث لا یبقى منہ اثر لا فی اللفظ ولا فی المعنی، اس طور سے کہ اس میں اس سے یعنی جو جہاں پر منسوخ التلاوت ہو اور منسوخ الحکم ہو دونوں ہو، تو اس سے بالکل کوئی بھی اثر باقی نہیں رہتا، بالکل بالکل یہ مٹ جاتا ہے، کوئی اثر باقی نہیں رہتا، لا فی اللفظ، نہ ہی لفظ میں، ولا فی المعنی، نہ ہی معنی میں، کسی بھی اعتبار سے کوئی لفظ کوئی بھی اثر باقی نہیں رہتا، اس لیے نسخ میں یہ کامل ہے، اس لیے اس کو علیحدہ سے ما ننسیہا سے اس کو تعبیر کیا، اور ننسیہا سے اس کو تعبیر کیا۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں گویا کہ صاحب کتاب کے اس بیان کے مطابق یہ ہے کہ انسا اور نسخ ان دونوں کے درمیان صرف تھوڑا سا فرق ہے کمال اور عدم کمال کا، کہ نسخ میں کمال نہیں ہے، کمال نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صرف یا تو تلاوت منسوخ ہوتی ہے یا صرف حکم منسوخ ہوتا ہے، تب تو ہم اس کو نسخ کہیں گے، اور اگر تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو جائیں تب ہم اس کو انسا کہیں گے۔ تو صاحب تفسیر نے تو اپنے اس قول میں یہ ذکر کیا، فرماتے وَهَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ خَاطِرِ، یہ جو میں نے مطلب بتایا ہے یہ وہ مطلب ہے جس کے بیان کرنے میں میرا دل تنے تنہا ہے، یعنی یہ بات تنے تنہا میرے دل میں آئی ہے، خاطر کا معنی دل، تفرد بہ خاطری، جس کے ساتھ میرا دل منفرد ہے، اکیلا ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اور اللہ کا شکر ہے، عَلَىٰ أَنْ جَعَلَهُ مُوَافِقًا لِكَلَامِ الْإِمَامِ الظَّاهِرِ، کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو میں نے بات کہی اس کو اللہ نے
امام زاہد رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلام کے موافق بنا دیا فی ترجمۃ الآیہ، اسی آیت کے عنوان میں، کہ اسی آیت کے عنوان میں امام زاہد نے جو کلام کیا ہے، میری یہ بات امام زاہد کے کلام کے موافق اللہ نے بتا دی، اور یہ میرے دل میں آئی جو میں نے بتائی۔ ثم انه لا يتعلق لنا غرض بتفاصيل القسمين، اگلے صاحب کتاب تھوڑے اسی سے متعلق کچھ مزید وضاحت کریں گے، جس کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ذکر کریں گے۔